فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی، انسان کی زندگی میں کئی ایک مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر ساری چیزیں قربان کر کے رب کی رضا مل رہی ہے تو وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ دنیاوی نقصانات کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو اصول اور قوانین دیے ہیں، اگر کہیں پر کسی اصول اور کسی قانون کی خلاف ورزی انسان کر بیٹھتا ہے تو اسلام اس کے اوپر حد جاری کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام اسے سزا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی ملک کے اندر جائیں اور آپ کو وہاں کا قانون ماننا پڑے، اگر آپ وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کریں تو آپ کو سزا ملے، اور کوئی دنیا کا عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ اس نے ظلم کیا ہے، ملک کی حکومت ظالم ہے۔ مثال کے طور پہ عرب کے اندر یہ سزا ہے کہ اگر کوئی چور پکڑا جائے گا تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کی گردن سرعام کاٹ دی جائے گی۔ ہمارے پاکستان میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، جرم ثابت ہونے پر اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اس کو دنیا میں کہیں پر بھی ظلم نہیں کہا جاتا کہ یہ ملکی قوانین ہیں، عالمی سطح پر مانے جاتے ہیں، منوائے جاتے ہیں، اور جو بھی ملک کی سالمیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو ملک اپنے قانون کی روشنی میں سزا دیتا ہے۔ بعین ہی اسلام بھی ایک ایسا ہی مذہب ہے جو آپ کو پورا قانون دیتا ہے، پورا اصول دیتا ہے کہ آپ اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو 5 جرم ایسے ہیں جن کی بنا پر آپ کو جسمانی سزا دی جائے گی۔ پہلا جرم، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور یہ ایسا پکا پیٹ اصول ہے، پیٹ رول اسلام نے دیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی دنیا بھر میں موجود نہیں۔ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے، اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، قتل ہونے والا مرد ہے یا عورت ہے، جس نے بھی کیا ہے، مارنے والا بھی مرد ہے یا عورت ہے، بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کافروں کے معاملے الگ ہیں، کافروں کے احکامات الگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ایمان والو تم پر اللہ نے قصاص لینا فرض کیا ہے، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کرو، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کرو، مذکر کو مذکر کے بدلے میں، مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی رعایت لینا چاہتا ہے تو دیت کے احکامات موجود ہیں۔ دوسرا جرم جس پر اسلام سزا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پر زنا کی تہمت لگا دیں، کسی کی عزت اچھال دیں، کسی کے بارے میں کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، فلاں عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی اس بات کے اوپر 4 گواہ نہیں لے کر آتے، 4 گواہ آپ نہیں پیش کرتے، اور یہ 4 وہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو، جنہیں عینی شاہدین کہا جاتا ہے،
اگر یہ آپ نہیں لے کر آتے تو اسلام کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے سرے عام بازار میں لٹا کر۔ تیسرا جرم وہ زنا ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اور یاد رہے کہ زنا وہ زنا کہ جس میں دونوں کی رضامندی ہو، اگر کسی کے ساتھ جبرن زنا کیا گیا ہے، جبرن زبردستی اس کو اس گناہ کے اندر ملوث کیا گیا ہے، تو عورت گنہگار نہیں ہے، پھر مرد کو سزا ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر دونوں ہی راضی ہیں، اللہ رب العالمین نے جہاں یہ حکم دیے ہیں، جہاں یہ سزا ذکر کی ہے سورۃ النور کی دوسری آیت میں، اللہ نے وہاں پر ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد، آپ ان کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ نے یہاں عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ عورت اگر دروازہ کھولے گی تو پھر ہی مرد اس تک جائے گا، اور اگر عورت دروازہ نہ کھولے، اللہ کی حد بندیوں میں رہے، تو کسی کی جرت نہیں کہ اس کے قریب ہو۔ تو ایسے زنا کے معاملات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر زنا کرنے والے کنوارے ہیں، اگر زنا کرنے والے کنوارے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر قتل کر دیا جائے گا، اور قتل بھی ویسے کیا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ 3 جرم ہو گئے۔ چوتھا جرم ہے چوری کرنا۔ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب کتنی مالیت کا مال وہ اٹھائے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ حکومت پر ہے کہ حکومت اپنے ملک کے اندر قانون نافذ کر دے کہ فلاں بندہ اگر 500 روپے کی مالیت کا مال چوری کرے گا، کوئی چیز اٹھائے گا، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کسی بندے نے 499 روپے کی چیز بھی چوری کی تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ حکومت کی ثوابدید ہے، وہ کیا مقرر کرتی ہے، اس میں تفصیل ہے، اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی صحیح۔ اور آخری چیز جس پر اسلام سزا دیتا ہے، شراب نوشی۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اسلام اسے 80 کوڑوں کی سزا دیتا ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں میری پہلی بات کی طرف جو میں نے آغاز میں کہی کہ انسان کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اس کو اپنے نفس کا، اپنی جان کا سودا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف جان جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہی حبلی من الزنا، یہ عورت پریگننٹ تھی زنا کی وجہ سے، شادی شدہ تھی لیکن بہکاوے میں آ کر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھی اور منہ کالا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، قد زنت، وہ منہ کالا کر چکی تھی۔ آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدًّا مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے جو قانون ضابطہ بنایا ہے اس قانون کے مطابق مجھے سزا دے۔ کیا کوئی ایسا کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان، اللہ سے ڈر، تقوی، خشیت، خشوع و خضوع اور توبہ کے طلبگار، اللہ کی رضا کے طلبگار، وہ عورت خود چل کر آ رہی ہے،
اور اسلامی حکومت کے سب سے پہلے حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف جرم کر رہی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بندہ حاکم وقت کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اس بندے کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، اس بندے کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اسے ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ مان بھی رہا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے، وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ جس قانون کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہہ رہی ہے کہ جو اسلام میرے اوپر حد مقرر کرتا ہے آپ میرے اوپر وہ حد لگائیے، مقرر کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا ابھی تم واپس چلی جاؤ، جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک تم واپس نہ آنا، اس بچے کی ولادت تک صبر کرو۔ یہاں سے یہ مسئلہ پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایسے گناہ کے ارتکاب کر چکے ہیں وہ ان بچوں کو ضائع نہ کریں، ابارشن نہ کروائیں، اسقاط حمل نہ کروائیں۔ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمل میں اللہ رب العالمین نے ان کو علم دے دیا ہے، اب وہ اس بچے کی جان نہ لیں۔ لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک ننھی جان کا قتل کر دیتے ہیں جو گناہ پر گناہ ہے۔ پہلے تو ایک گناہ کیا ہی، اب اس پر مزید گناہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری عزت نہیں رہے گی، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو میرا بھائی پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلے بھی تو عزت کا جنازہ ہی نکلا ہے۔ پہلے ہی روک تھام کی ہوتی، بچوں کی شادیاں وقت پر کی ہوتی تو ایسا موقع آنا ہی نہیں تھا۔ بچے منہ زور کیوں ہوئے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جب یہ پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تب ہی ہم ان کے نکاح کریں گے۔ اور کیا ہوتا ہے، بہت سارے واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کالی سیاہ راتوں میں کیا کیا کالے کرتوت ہو جاتے ہیں۔ دن کے اجالے میں نکھرے ہوئے چہروں والے، چمکتے ہوئے چہروں والے، وہ کالی راتوں میں اللہ رب العالمین کی کتنی بغاوت کر جاتے ہیں، کتنی گھناؤنی حرکتیں کر جاتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی اس ننھی سی جان کے خون سے اپنے ہاتھ بھی رنگ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس جان کو زندہ کرے گا اور پھر اس جان سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا جرم تھا، تو نے کون سا گناہ کیا تھا جو تجھے قتل کر دیا گیا، تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اور تو اور جو لوگ یہ قتل کرتے ہیں وہ ایک طرف، کچھ بدبخت وہ بھی ہیں جن کو پتہ لگے کہ میرے گھر میں بیٹی آنے والی ہے، وہ ویسے ہی ضائع کروا دیتے، ویسے ہی ختم کروا دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اس عورت نے اس بات کا ارتکاب کیا، وہ آ بھی گئی، اب وہ اس کا صبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بچے کی ولادت تک رکی رہو۔ کیا وہ عزت دار لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کو اپنی عزتوں کا خیال نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری عزتوں کے جنازے نکل جائیں گے، ہماری عزت کیا رہے گی، ناک کٹ جائے گی، اور غیرت کے نام پر وہ ایسی بچیوں کو قتل بھی کر دیتے، غیرت کے نام پر ان کے ٹوٹے کر کے گھر میں دفن کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب یہ عورت واپس جاتی ہے اور جب بچے کی ولادت ہو گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ اس کا جذبہ دیکھیے، اتنے وقت میں بندے کا دل بدل جاتا ہے، بندے کا من وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے موقع ملا میں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلا جاؤں، لیکن اس کا جذبہ دیکھیے کہ میں اللہ کی قدرت سے، اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتی، میں جہاں کہیں بھی چلی جاؤں اللہ کا حکم مجھ پر نافذ ہو کر رہے گا، آج نہیں تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جس سزا سے مجھے گزاریں گے کیا میں وہ برداشت کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ آئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی واپس چلے جاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اب یہ بھی ایک لمبا عرصہ ہے، تقریباً 2 سال اس معاملے پر بھی لگ جاتے ہیں۔ چلیے مان لیجئے اس نے اس مدت سے پہلے ہی اپنا دودھ چھڑوا دیا اور بچے کو روٹی پر لگایا، لیکن اس کو ٹائم پھر مل گیا۔ اب وہ عورت تیسری مرتبہ آتی ہے، یہاں پھر میں کہوں گا کہ اس کا جذبہ دیکھیے، اس کی طلب دیکھیے کہ وہ اپنے رب کو کیسے راضی کرنا چاہتی ہے، خود کو کیسے پاک کروانا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بچہ پیش کیا، اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھے، انہوں نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس عورت کو لے جاؤ، اسے کہو کہ اپنے کپڑے کس کے باندھ لے کہ اسے اب تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا تو اس کا سطر نہ کھل جائے۔ اسلام آخر تک پردے کا اہتمام کرتا ہے، آخر تک اسلام آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ کا حکم تو بدلا نہیں جا سکتا۔ اسے مین بازار میں لے جاؤ اور پھر اس کو زمین میں آدھا گاڑ دو، زمین میں کھڈا کھودیے، اس کے اندر اس کو کھڑا کریں اور پھر مٹی ڈال دیں، آدھا جسم اس کا باہر ہو، اور پھر اس کو رجم کر دیں، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیں۔ تب تک نہیں چھوڑا جائے گا، مرد ہے یا عورت ہے، اگر شادی شدہ ہیں اور یہ منہ کالا کر بیٹھے ہیں تو پتھر مار مار کر ان کو مار دیں، چاہے صبح سے شام ہو جائے، جب تک نہیں مرتے معافی کوئی نہیں ملتی، آخر تک مارتے رہیے۔ اور پتھر نہ تو بہت بڑا ہو کہ اس کو ایک ہی مرتبہ مارا جائے اور یہ مر جائے، اور نہ بہت چھوٹا ہو کہ مارا جائے تو اذیت بہت زیادہ ہو، مناسب سے پتھر ہوں جو مارے جائیں اور یہ مر جائے۔ اب جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں جو اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اسلام کی ایسی سزاؤں کو یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اتنی بدترین سزا، اتنی بدترین سزا، اور حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے اندر بیٹھنے والے اپنے آپ کو صحافت کے امام کہلوانے والے، علم کے امام کہلوانے والے، ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ سزا تو جی اللہ کے رسول کے دور میں تھی، بعد میں کبھی کسی نے دی ہی نہیں۔ اور اس بندے نے چیلنج بھی کیا، اس بندے نے چیلنج بھی کیا، کہنے لگا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول کے دور کے بعد بھی یہ رجم کی سزا دی گئی ہے تو میں اس کا یہ مضمون اپنے مضمون کی جگہ پر شائع کرواؤں گا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا اخبار اور اس میں بہت بڑے صحافی کا یہ دعویٰ تھا۔ ہمارے جامعہ کے ایک استاد نے اس کا جواب لکھا اور مفصل جواب لکھا، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے، خلفائے راشدین سے ثابت کیا کہ ان کے دور میں بھی لوگوں کو یہ سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن وہ بندہ اپنے وعدے سے مکر گیا کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام نہ پہنچے، اصلی چہرہ نہ آئے اسلام کا۔ اور آپ اللہ کے رسول کے میں دیکھیے کہ جب یہ سزا دی گئی، زنا کی شرح کس حد تک کم ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شاید آپ کے علم میں ہو 80% تک 2019 میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور زنا اس قدر عام ہو چکا ہے، اس قدر عام ہو چکا ہے کہ جس کی خبریں چھپتی ہیں وہ تو ہمارے علم میں ہیں ہی، اور کچھ منہ چھپا کر خبر نہیں شائع کرواتے، ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی۔ تو خیر اس عورت کو لے کر گئے۔ اب یہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ اس کو اتنی بدترین سزا دی ہی کیوں گئی؟ پہلے اس کا جواب لے لیجئے جو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے یہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے، اس نے پورے جسم کی لذت حاصل کی ہے، پورے جسم کی اس نے لذت حاصل کی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، پورے جسم کا اس نے ذائقہ چکھا ہے۔ تو اب اسے پورے جسم پر پتھر مارے جائیں گے تاکہ اسے پورے جسم پر تکلیف بھی چکھنے کو ملے کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ کا عذاب رسوا کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سزا کو دنیا میں اختیار کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ کی قسم کل قیامت والے دن معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں۔
اب اس عورت کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھا اور جنازے میں خوب دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا تو کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا۔ یہ جو معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، جو پاکستان میں دھماکے کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، ان لوگوں کا یہی منہج تھا کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر جنازہ پڑھا اور اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسی عورت کا جنازہ ادا کیا قد زنت، جس نے منہ کالا کیا تھا، آپ نے ایسی عورت کا جنازہ ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کن الفاظ میں سمجھایا؟ لقد تابت توبۃ، عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے۔ وَهَلْ أَفْضَلْ مِنْ أَنْ جَادَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے اپنا آپ قربان کر دیا اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے، زندگی میں ایسا موقع بندے کے پاس ہوتا ہے کہ جہاں انسان اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اللہ ہمیں لاکھوں مرتبہ محفوظ فرمائے، وہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ماضی میں ہو چکا ہے، ماضی قریب میں ہوا ہے، بہت پہلے ہوا ہے، جب بھی ہوا، انسان کو اگر شرمندگی ہوتی ہے تو پھر میرا بھائی اس پر لازم یہ ہے، دو باتیں ہیں، اس میں دو قول ہیں کہ اس عورت کا عمل کہ یہ خود آئی اور آ کر اس نے اللہ کے رسول کو بتایا، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ بندہ اللہ سے سچے دل سے عہد کر لیتا ہے کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور ابھی اس کے اس گناہ کا علم صرف اسی کو ہے یا اس کو ہے جس کے ساتھ اس نے کیا، یا تیسرا اللہ ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھپا کر رکھے اور اللہ سے اندر ہی اندر توبہ کر لے، اندر ہی اندر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، حتیٰ کہ شرک بھی بندہ کر بیٹھے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر زندگی میں اپنے زندہ ہوتے ہوئے کی حالت میں وہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس شخص کو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے یہ گناہ دوبارہ نہ ہو جائے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، کہیں مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہ ہو جائے، تو پھر وہ وقت کے حاکم کے پاس جائے اور جا کر اس کے سامنے اعتراف جرم کر لے اور اسے کہے کہ میرے اوپر حد جاری کرو۔ پھر وہ اگر کنوارا ہے تو پھر کنوارے کی حد، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر شادی شدہ کی حد۔ موجودہ معاملے میں، موجودہ معاشرے میں، چونکہ ہمارے ہاں اسلامی سزاؤں کا رواج نہیں ہے، دی نہیں جاتی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ وقت جلد لائے جب ہمارے اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزائیں نافذ ہوں۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ جس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی ایسے علاقے کا رہنے والا ہے جہاں ایسا قانون نہیں چلتا، تو وہ اپنے گناہ کو چھپا کر رکھے اور اللہ سے خوب توبہ کرے، خوب دعائیں کرے، صدقہ کرے، تہجد ادا کرے، روزہ رکھے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگے، اور یہ کہ اپنے اس گناہ کا کسی کو مت بتائے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، چاہے دکھی حالت میں ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مت بتائے، کسی کو بھی مت بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے اس بندے کے کہ جس کے گناہ کو اللہ نے چھپایا اور اس نے خود لوگوں کو سنا کر وہ گناہ عام کر دیا۔
اس لیے بچیے. اور اس حدیث کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں. سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن ان بندوں کی توبہ جو لوگ توبہ کرنے آتے ہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں اس بندے کے لیے غفار ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، جو توبہ کے راستے پہ چلتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے، مان لیتا ہے، اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر نیک کام کرتا ہے اور ہدایت کے راستے کو تھام کر رکھتا ہے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. اگر کسی بھی گناہ سے توبہ کرنی ہے تو 3 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ جس گناہ کو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس کو فوراً چھوڑ دے. دوسری یہ کہ دل سے شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، دلی کیفیت ہو کہ میں شرمندہ ہوں. اور تیسرا یہ کہ اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ 3 شرطیں اس میں موجود ہیں تو اس کی توبہ مقبول ہے. اور اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی ہے، جھوٹی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر رہا ہے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے تو سچی اور کھری توبہ کرو، سچی اور کھری توبہ کرو. اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ. فاعوذ باللہ